اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے پلیٹ فارم سے اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید وسام رضا حاضر خدمت ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور خصوصاً کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ کے تمام ناظرین کو اور جہاں جہاں قائم ٹی وی دیکھا اور سنا جا رہا ہے، سب کو قائم ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم اپنے ہر پروگرام میں ایک ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ ٹاپک دنیاوی اعتبار سے بہت کامن ہوتا ہے۔ ہم سیکھنے اور سمجھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کا اسلام سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلف کانفیڈنس، سیلف موٹیویشن، یعنی خود اعتمادی اور خود کی حوصلہ افزائی۔ اور آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ریلیجیس اسکالر، فاطمہ اسکول کے وائس پرنسپل، بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن میں ایز اے ٹیچر، مولانا سید زیغم علی رضوی صاحب۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ السلام علیکم صاحب، خیریت سے؟ مزاج بخیر ہے۔ سب سے پہلے تو صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری کہنے پہ آپ یہاں آئے اور ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ اگر صاحب ہم اپنے پروگرام کے ٹاپک کا تو آپ کو بتا ہی چکے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلف کانفیڈنس اینڈ سیلف موٹیویشن، یعنی خود کی حوصلہ افزائی اور خود اعتمادی۔ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ بہت اہم موضوع کا انتخاب آپ نے آج اپنے اس پروگرام میں کیا ہے، جس میں آپ سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی کی جہاں بات کر رہے ہیں۔ ہم نے خصوصیت کے ساتھ جو ہماری یوتھ ہے اس میں دیکھا ہے کہ وہ بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں۔ اپنی سی کوشش کرنے کے بعد جب انہیں نتائج نہیں ملتے تو وہ بہت جلدی خود سے نتیجہ یہ نکال لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ ہے، جبکہ پروردگار عالم اگر قرآن کریم میں ان آیات کی طرف نظر کریں کہ جہاں پروردگار عالم نے احساس دلایا ہے کہ وہ کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے نا امیدی کرنے والے شخص سے اور نا امیدی سے۔ مثلا اگر ہم ایک آیت کی طرف، سورہ حج کی 15ویں نمبر کی آیت کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پروردگار اس انداز سے مخاطب ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ یعنی کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ خدا دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر سکتی ہے جو اسے غصے میں لا رہی تھی۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آمادہ ہیں، ہم تیار ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے، تم اپنا وظیفہ انجام دو۔ دوسری طرف سورہ نجم کی 39 نمبر کی آیت میں بھی واضح اشارہ فرما دیا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے تو اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس آیت کو اگر دوسرے انداز سے دیکھا جائے یعنی کہ تم جتنا کوشش کرو گے لازمی تمہیں اتنا ملے گا۔ کوشش کرنی ضروری ہے، یقیناً متحرک ہونا ضروری ہے، کوشش کرنا ضروری ہے۔ نہ صرف یہ کہ پروردگار یہاں پر اس انداز سے شوق دلا رہا ہے، دیگر مقامات کے اوپر کم از کم 27 مقامات کے اوپر تو ڈائریکٹ آیت کا موضوع اس انداز پہ رہتا ہے کہ جو کہ موٹیویشن کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مثلا یہ نا امیدی ہی ہے نا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب کیا نتیجہ نکلے گا، ارے اب تو اتنا گناہ کر لیے، اب پلٹنے میرے لیے بھی بخشش ہے یا نہیں ہے۔ تو پروردگار تو اعلان کر رہا ہے انہ کان توابا، وہ تو توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے۔ اسی انداز سے دوسری طرف جب رسول اکرم کا تعارف کراتا ہے تو کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا تمہیں مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت۔
ان کو رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کو اور مجھ سے کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ تو پروردگار نے ایک طرف سے ہدایت کا انتظام بھی کیا، رحمت کا انتظام بھی کیا، اور آپ کو اور مجھ سے کہتا ہے خبردار خبردار نا امید نہ ہو جانا۔ یہ تمام آیات ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنا وظیفہ انجام دینا ہے۔ وی ہیو ٹو پٹ آور شیئر ان دا سوسائٹی۔ ایز فار ایز ریزلٹ از کنسرن، یہ خدا کے اوپر ہے کہ اس کا نتیجہ کب اور کہاں اور کس انداز سے آپ کے سامنے آتا ہے۔ بیسیکلی ہمیں اپنا کام کر دینا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے وہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ یقیناً آپ اپنا وظیفہ انجام دیجئے، اس کا نتیجہ پروردگار پر چھوڑ دیجئے۔ اچھا آقا، جب ہم اس ٹاپک کا ذکر کرتے ہیں تو ایک چیز اس میں آتی ہے کیئر فار یور سیلف، یعنی اپنی حفاظت کرو۔ تو یہ اپنی حفاظت کرنا بھی کانفیڈنس کے زمرے میں آتا ہے کہ جب میں اپنی حفاظت کروں گا، اپنی کیئر کروں گا تو میرا کانفیڈنس لیول بڑا ہائی ہو جائے گا۔ تو اپنی حفاظت کرنے کے بارے میں قرآن یا اسلام کچھ کہتا ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کے اندر پروردگار کا ارشاد ہے کہ وَلَا تُلَقُّوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم ہلاکت کس کو کہتا ہے۔ ہلاک ہو جانا یعنی کہ خود کو ایک ایسی مصیبت میں گرفتار کر لینا، یہ جس کا کے بعد پریشانی اور اور پریشانی ہے اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اور اعمال بھی اکارت ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے، جس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے مطالب جو ہیں ہمیں نظر آ سکتے ہیں۔ تو اسی انداز سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو انسان یقیناً جسم اور روح کا مرکب ہے، تو کوئی ایسا کام بھی نہ کرو کہ جس سے تمہارے حفظان صحت کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے، مطلب اپنی کیئر کرو، صفائی کا خیال کرو، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام نصف دین ہے، صفائی نصف ایمان ہے، آدھا دین تو صفائی میں ہی رکھا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ یہاں تک کہ پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے اس نمائندے نے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پیو، اس میں شیطان ہوتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی شعور اتنا بلند نہیں ہے کہ لوگوں کو جرمز کا آئیڈیا ہوتا، لیکن آپ نے ان کو شیطان کا نام لے کر کے بیان کر دیا کہ آپ اس میں پانی نہ پئیں، اس میں یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کی بھلائی نہیں چاہتا۔ یہ جرمز یہ بھی آپ کی بھلائی تو نہیں چاہتے، بیمار کر دیتے ہیں، تو اس عنوان سے شیطان کا عنوان ان کو بھی دیا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم آپ حفظان صحت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان سے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس انداز سے ہلاکت میں نہ ڈالو، تو بالکل اسی انداز سے پھر انسان کی جو روحانیت ہے، جو انسان کی جو اسپریچویلٹی ہے، اگر وہ کوئی ایسا کام انجام دے کہ جس سے اس کی روحانیت پہ حرف آ رہا ہو، تو پھر یہ بھی اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ آیت اس سے بھی مخاطب ہوگی کہ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کوئی ایسا عقیدہ اختیار کر لینا کہ جو کہ حقیقت پر مبنی نہ ہو، تو اس کا انجام بھی ہلاکت ہوگا۔ یہ آیت اس سے بھی مخاطب ہوگی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ صحیح، بہت بہترین۔ اچھا آقا، ایک چیز اس میں آتی ہے جب ہم اس ٹاپک کا ذکر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جیت کے لیے آمادہ کرو، یعنی سیٹ یور سیلف اپ ٹو ون۔ کوئی بھی کام کرو تو کوشش یہ کرو کہ اس میں تمہیں وننگ پوزیشن بھی ملے گی۔ تو اس کے لیے قرآن کیا ہمیں سکھاتا ہے؟ دیکھیے، یقیناً کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کہ شکست سے محبت کرتا ہو۔ ہر انسان جو ہے وہ جیت سے محبت کرتا ہے۔ اصلاً انسان کمال سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شکست میں نقص دیکھتا ہے، اس لیے فطرتاً جیت کی طرف سبقت کرتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم اور خاص طور پہ جس انداز، کیونکہ یقیناً اسلامی ثقافت کا بنیادی جو ایک منابع ہیں اس میں قرآن اور سنت ہے، تو قرآن اور سنت میں جسے فتح کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جیت کون سی جیت ہے جسے قرآن جیت کہہ رہا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اگر نظر کریں
تو وہ آیات کے جو انسان کو کامیابی کی ضمانت دیتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہیں یا کامیابی کی نوید سنا رہی ہوتی ہیں، تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کامن فیکٹر قرآن کریم کی آیات بیان کر رہی ہیں وہ کچھ اس انداز سے ہوتا ہے. مثلا میں آپ کے سامنے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 89 کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، کہ جو اس کا آخری ٹکڑا ہے کہ جہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ ان باغات میں ہم جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ ایک عظیم کامیابی ہے. دوسری طرف سورہ صف کے اندر بھی یہی آیت ریپیٹ ہوتی ہے اور جن لوگوں کے لیے ریپیٹ ہو رہی ہے ان کے بھی اوصاف بیان کرنے کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ، اور تمہیں داخل کریں گے ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وَمَسَاكِن طَيِّبَةٍ، اور ان گھروں میں تمہیں جگہ دیں گے کہ جو کہ پاک اور پاکیزہ ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزَ الْعَظِيمُ، اگر سمجھو تو یہ عظیم کامیابی ہے. بالکل اسی انداز سے جب یہ سورہ صف کی 12 نمبر کی آیت میں نے تلاوت کی ہے جہاں پر اس نے فوز عظیم کی بات کہی، اگلی آیت کے اندر وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اخرى اولا کے مقابلے پر ہے، یعنی کہ دوسری بات، یعنی تم کیا چاہتے ہو اپنے لیے، کہتا ہے تحبونہا، تم چاہتے ہو اپنے لیے فتح، تو آخر میں کہتا ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی یہ جو ہم نے تمہیں بیان کیا کہ جس کی انتہا پروردگار کا وہ لطف خاص اور رحمت خاص کا حصول ہے جو اس کو جنت کی صورت میں ملی ہے، پروردگار نے اس کو فتح کے عنوان سے بیان کیا کہ دیکھو اصلاً تم فتح چاہتے تھے، یہ فتح ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوب. ناظرین کرام، ہماری ڈسکشن ابھی جاری ہے، ابھی ہمارا ایک وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ابھی ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. اسلام 24/7 میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اپنے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ چھوڑا تھا. آغا بہت خوب، ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھا جواب دیا. اسی زمرے میں ایک چیز آتی ہے تنقید. تنقید بھی انسان کے کانفیڈنس کو بہت حد تک ڈیمیج کرتی ہے. تنقید کرنے کے بارے میں قرآن یا اسلام کیا ہمیں سکھاتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی بہت ہی باریک سوال ہے اور بہت ہی لطافت بھی رکھتا ہے اندر. جیسے ہم جب تنقید کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی پر تنقید کرنا، تو تنقید دو انداز کی ہوتی ہے. ایک تو تنقید برائے تنقید ہوتی ہے اور دوسری تنقید برائے تعمیر ہوتی ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کی جانے والی تنقید کس اعتبار سے ہے. یقیناً تنقید برائے تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک بیکار اور عبث کام ہے، لیکن تنقید برائے تعمیر بسا اوقات ضروری بھی ہے، کرنی بھی چاہیے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذیل میں بھی وہ آتی ہے. لیکن جس انداز سے تنقید کی جا رہی ہے یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کسی پرابلم کو ایڈریس کیسے کر رہے ہیں. بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو انداز اپناتے ہیں وہ بہت نامناسب ہوتا ہے، میٹر انداز کرتے ہیں، بہت زیادہ. بالکل ایسا ہی ہے. مثلا یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی شخص ہے مکروہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس فعل کے اندر اکراہ ہے، تو ہم اس کو ایسے انداز سے منع کریں گے کہ جس سے اس کی حرمت زائل ہو جائے گی. مومن کی حرمت ہے، آپ اس کو پبلک میں لوگوں کے درمیان میں رسوا نہیں کر سکتے، تو آپ اسے مکروہ کے لیے روک رہے ہوں گے لیکن خود فعل حرام کر رہے ہوں گے. تو اب اس انداز سے نہ تنقید کی جائے. اگر قرآن کریم سے مشورہ لیا جائے تو وہ تو صریحتاً کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 125 میں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، 'وجادلهم بالتي هي احسن'.
کہ خدا کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے، نصیحت کے ساتھ، اور جب بات کرو تو جو بہترین طریقہ ہو اس طریقے سے بات کی جائے، یعنی کہ جو اپنا میسج آپ سامنے والے پر ڈیلیور کر رہے ہیں جو مناسب ترین طریقہ ہو وہ اپنایا جائے، یہاں تک کہ اگر بغیر الفاظ کے آپ اپنے معنی بیان کر سکتے ہیں تو کر دیجئے۔ جناب یہاں تک ہے کہ آپ اس کو پبلک میں اس انداز سے نہیں ٹوک سکتے کہ جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، پھر وہیں پہ بات آ جائے گی۔ تو اصلاح کیجئے لیکن مومن کی حرمت کا خیال بھی رکھیے۔ تو جو بہتر طریقہ ہے، احسن طریقہ ہے، اسے اپنایا جائے۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کے گھر کی ثقافت اگر ہمارے سامنے رہے گی تو یقیناً ہم کسی کے عمل کی اصلاح کرنے کا طریقہ بھی انہی سے سیکھ لیں گے۔ ایک بزرگ شخصیت تھے، وہ وضو فرما رہے تھے لیکن وضو کچھ صحیح نہیں کر رہے تھے۔ حسنین کریمین وہیں پر کھیل رہے تھے، بچے ہیں ابھی، انہوں نے دیکھ لیا تو دونوں کھیلتے کھیلتے آئے اور امام حسین نے امام حسن سے کہا کہ بھائی میں وضو کرتا ہوں، تم دیکھو کہ کیا میں صحیح وضو کر رہا ہوں؟ اور یہ کہتے کہتے انہوں نے وضو فرمایا۔ آپ نے کہا ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح وضو کیا۔ یہ صاحب انہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ نبی کے گھرانے کے بچے ہیں، انہوں نے ان کو دیکھ کر اپنا وضو صحیح کر لیا۔ یہ ہوتا ہے احسن طریقہ کہ آپ نے کسی کی اصلاح بھی کر دی اور اس کو برا بھی نہیں لگا، ٹوکا بھی نہیں کسی کو، حرمت بھی کسی کی پامال نہیں ہوئی، اور ایک ظاہر سی بات ہے بزرگ شخصیت، ایج کا ڈفرنس اور طریقہ بھی صحیح بتا دیا۔ یقیناً انہوں نے ان کی عزت کا بھی پاس رکھا، لیکن وہ جو غلطی تھی اس کی طرف بھی نشاندہی کر دی، کس انداز سے انہوں نے، جسے کہتے ہیں کہ مرض سے نفرت کی، مریض سے پیار کیا۔ اچھا، اگر اسی زمرے میں جب ہم کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اپنے اندر ریجیکشن کا ایلیمنٹ رکھو۔ کسی بھی مثلا کوئی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ریجیکشن کا ایلیمنٹ رکھو۔ ریجیکشن کا ایلیمنٹ رکھو گے تو تمہیں ڈی موٹیویشن نہیں ہوگی، یعنی اگر کوئی تمہیں ریجیکٹ کر دے گا تو کسی سے، یا اس کو اس طرح سے کہیں کسی سے ایکسپیکٹیشن ہی نہیں رکھو۔ اگر تمہیں کسی سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی تو تمہیں ڈی موٹیویشن بھی نہیں ہوگی۔ تو اسلام میں تو ایکسپیکٹیشن رکھی گئی، یعنی امید کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں ہے، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، تو اس حوالے سے یہ جو ریجیکشن کا ایلیمنٹ ہے اس میں کتنا قرآن ہمیں سکھاتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح طرف اشارہ بھی کیا، اور آپ کے سوال ہی میں جو دوسرا حصہ ہے اس میں جواب بھی پوشیدہ ہے۔ یقیناً انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی کام کرے گا تو اس میں کہیں نہ کہیں اس کی غرض ہوگی، بغیر غرض کے کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ امید بھی رہے گی پھر اسی انداز سے، ریٹرن اور نتیجہ اور ریزلٹس بھی اس کے ذہن میں یقیناً رہیں گے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ امید کس سے کی جا رہی ہے؟ یقیناً اگر سامنے والے سے امید کی جائے گی تو یقیناً کبھی اس کی امید پوری ہوگی اور کبھی اس کی امید پوری نہیں بھی ہوگی۔ اگرچہ یہ جو امید کا پورا ہونا ہے اس کا کسی اس سبب کے تحت، تو کیا یہ بھی اس کو وہ فائدہ دے گا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ ہے؟ اس پر ہمیں تھوڑا سا پھر ہمیں قرآن کی طرف جا کر نظر کرنی ہوگی۔ ہمیں نظر آتا ہے قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے کہ جب کسی نے مولا علی علیہ السلام سے زہد کی تعریف پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو زہد کی تعریف ہے وہ بین الکلمتین، دو کلموں کے درمیان تعریف ہے، اور پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت فرمائی کہ لَكَيْ لَتَعْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جب تمہیں کوئی شے تم سے چلی جائے تو اس پر غم نہ کرنا، اور اگر کچھ مل جائے تو خوش نہ ہونا۔ یعنی اگلی ٹکڑے میں پھر فرماتا ہے پروردگار کہ واللہ لا يحب كل مختال فخور، خدا شیخی بگاڑنے والے کو جو ہے وہ دوست نہیں رکھتا۔ مطلب جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم کسی شخص کو کوئی مقام مل گیا تو جناب وہ اتنے زیادہ اس پر شیخی بگاڑ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ۔ تو قرآن نے سختی سے کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز مل گئی تو اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر چلی جائے تو اس کے اوپر تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ بالکل، آپ نے کبھی کسی بینک میں کسی کیشیئر کو دیکھا ہے کہ جو کہ لاکھوں روپے لوگوں سے لیتا ہے اور لاکھوں روپے دے رہا ہوتا ہے؟
جب وہ لاکھوں روپے لیتا ہے تو اس کے چہرے پہ کوئی خوشی کے آثار نہیں ہوتے، کیونکہ معلوم ہے کہ جو ہاتھ میں ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ جب دے رہا ہوتا ہے تو غم کے آثار بھی نہیں ہوتے، کیونکہ معلوم ہے جب تھا ہی نہیں تو پروردگار بھی جو آپ کو دے، آپ کا تو کچھ نہیں ہے، جو ہے پروردگار کا ہے۔ آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، امید کس سے کیجیے گا؟ امید پروردگار سے ہی لگائیے گا۔ جو پروردگار سے امید لگائے گا وہ اس انداز سے ہوگا جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے انبیاء علیہم السلام جب معاشرے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے تھے تو وہ اس انداز سے بیان کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی کسی نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو اس کا ریوارڈ دینا چاہتے ہیں تو کسی نبی نے کسی بھی شخص سے اپنی اس حق زحمت کا تقاضا نہیں کیا، اور اگر کسی نے دیا تو آپ نے یہ کہہ کر روک دیا، کہتے ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کے اوپر ہے۔ یہی آیت آپ رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ انبیاء علیہم السلام کی زحمتوں کا جو اجر تھا وہ دنیا میں نہیں مل سکتا تھا، کہا خدا کے اوپر ہے۔ مومن کی بھی امید کس سے ہونی چاہیے؟ یعنی کہ اگر امیر المؤمنین کا یہ تعلیمات ہیں، اگر رسول اللہ کی یہ تعلیمات ہیں، تو جو مومن ہے اس کی بھی وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مخلوق سے امید نہ لگائیں، خالق سے امید لگائیں۔ خالق سے جو امید لگائی جائے گی وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ میں اپنی اس جواب کو مولا علی علیہ السلام کے اس قول پر ختم کرنا چاہوں گا جو نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو زمانے سے امید لگاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو زمانے سے کچھ لینا چاہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ ہڈیوں کو کہنا و بوسیدہ، آرزوؤں کو تر و تازہ کرتا ہے، موت کو قریب، آرزوؤں کو دور کرتا ہے۔ جو زمانے سے کچھ پا لیتا ہے رنج اٹھاتا ہے، اور جو کچھ کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا ہی ہے۔ یہ زمانہ جو ہے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو زمانہ کسی کو اگر عزت دیتا ہے نا تو جس انداز سے عزت دیتا ہے اسی انداز سے عزت لے بھی لیتا ہے، لیکن جسے پروردگار عزت دیتا ہے زمانہ لاکھ چاہے اس کو ذلیل کرنا، اس کی عزت میں اضافہ ہی اضافہ ہوا چاہتا ہے۔ تو پروردگار عالم کی طرف اگر امید لگائی جائے گی تو یقیناً نا امیدی کبھی بھی انسان کے ساتھ نہیں ہو سکے گی۔ بہترین آغا، بہترین۔ اچھا آغا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے رب اشرح لی صدری والی، یہ بھی کانفیڈنس، کیا حضرت موسیٰ نے بھی اسی لیے دعا مانگی تھی کہ مجھے کانفیڈنس دیں یا مجھے موٹیویٹ کریں کہ میں کفار کے سامنے جا کے بات کروں؟ یقیناً جو مومن ہے اور جو عبد خدا ہے وہ فقط اور فقط خدا سے مدد چاہتا ہے، اپنے ہر مسئلے کے اندر وہ خدا ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مہم درپیش تھی اس پر جانے سے پہلے انہوں نے پروردگار ہی سے استعانت طلب فرمائی ہے، اور یوں فرمائے کہ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، یعنی کہ جو امر تو نے میرے لیے مختص کیا ہے، جو ذمہ داری تو نے میرے اوپر لگائی ہے، مجھے یہ قوت دے، یعنی کہ ذمہ داری تو نے دی ہے، توفیق ہے تیری، تو اب تو ہی مجھے ہمت دے کہ میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکوں۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ مفسرین نے یہاں پر بحث کی ہے کہ وہ کون سی گرہ ہے جس کو کھول دیا جائے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ جب میں فرعون کے دربار میں جا کر وہ قوانین بیان کروں گا اور خدا کا پیغام پہنچاؤں گا تو یہ جو سامنے سننے والے ہیں، جو میرا اس پیغام کو، خدا کے پیغام کو میری زبانی سن رہے ہوں گے، پروردگار تو میرے ان الفاظ میں وہ تاثیر پیدا کر دے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ان تک پہنچ جائے۔ تو واحلل عقدۃ من لسانی، یعنی گویا میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یہ دعا خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نبی خدا اپنے کام میں خدا سے دعا کر رہے ہیں، خدا سے امید لگا رہے ہیں، تو اے حضرت انسان تو خدا کو چھوڑ کر کسی غیر سے امید کیوں لگاتا ہے؟ اور اس تاثیر کی بھی دعا مانگ رہے کہ میری زبان میں تاثیر پیدا کر، حالانکہ نبی ہیں، تاثیر تو ہوگی۔ یفقہو قولی کہہ رہے ہیں تاکہ میرے قول کو وہ یفقہو، یعنی کہ نہ صرف سن لیں، فقہو اس وقت کہتے ہیں کہ جب بہت ہی گہرائی میں جا کر اس کی حقیقت سے آشنا ہو جائیں۔ تو یہاں آپ نے دعا فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ میری بات کو سن لیا جائے بلکہ اس کو ویسا سمجھ لیا جائے جیسا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔
ناظرین کرام، کیا خوب ڈسکشن چل رہی ہے اور ہم آغا صاحب کے علم سے بہت خوب فیضیاب ہو رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ خدا آغا صاحب کے علم میں اسی طرح سے اضافہ کرے اور ہم ان کے علم سے فیضیاب ہوتے رہیں. ناظرین اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اپنے ہوسٹ سید میثم رضا کو اجازت دیں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.